السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک انتہائی قریب ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے مہینوں کا سردار ہے، اور اس کی حیثیت پورے سال کے 11 مہینوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے آدمی کے جسم میں دل کا درجہ و دل کا مقام ہوتا ہے۔ گویا پورے سال کا یہ دل ہے، اور دل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہوتی ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جیسے دل کے صحیح ہونے پر پورے جسم کا نظام صحیح ہونا موقوف ہے، بالکل بعینہ ہی اس طرح رمضان المبارک کے صحیح گزارنے پر اور صحیح قدر کرنے پر پورے سال کا صحیح ہونا موقوف ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ کو تقریباً 2 مہینے پہلے سے انتظار رہتا تھا رمضان المبارک کا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت دے دے، اور ہماری زندگی اتنی برکت والی بنا دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان المبارک ایک مرتبہ اور ہمیں زندگی میں میسر ہو جائے۔ 2 مہینے پہلے سے انتظار رہتا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے اخیر میں صحابہ کو جمع کر کے ایک وعظ فرمایا، اور اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مہینہ تم پر اس طرح آ رہا ہے جس طرح سخت گرمی کے موسم میں کوئی بادل کسی علاقے پہ سایہ بنا دیتا ہے اور سایہ کر لیتا ہے۔ یغشاکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ سخت گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، لو چل رہی ہو، ایسے وقت میں اگر کہیں بادل آ جائے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں تو اس علاقے والوں کو کتنا سرور اور فرحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو تشبیہ دی ہے۔
اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں زمین پر اللہ کی طرف سے، وہ ایسی ہیں جیسے سمندر، اور باقی سال کے 11 مہینوں میں جو برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ پورے سال کی رحمتیں برکتیں ملا کر بھی قطرے کے برابر نہیں ہو سکتی، اور رمضان المبارک تنہا ایک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمندر کی طرح ہیں۔ اسی لیے اس آدمی کو بڑا سخت محروم اور بدبخت اور بد نصیب کہا ہے جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آپ نے چڑھنے کا ارادہ کیا، اور پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب تعجب میں پڑ گئے کہ آج یہ کیا بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ہر سیڑھی پر آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 آدمیوں کو بد دعا دی، اور ان کی بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ ایک وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرا لے۔ جبریل امین نے ایسے آدمی کو بد دعا دی جو ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ دوسرے اس آدمی کو بد دعا دی جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ تیسرے فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے اس آدمی کو بد دعا دی کہ وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس لیے کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور چاروں طرف پانی پانی ہو رہا ہو، ایسے موقع پر بھی اگر کسی کے کپڑوں پر جسم پر بارش کے قطرہ کوئی نہ پڑے، یا اس کے کپڑے نہ بھیگیں، یا اس کے جسم پر کوئی بارش کا پانی نہ لگے، تو اس سے بڑا کون آدمی ہوگا محروم کہ اس کو بارش سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں جب موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ایسے موقع پر بھی اگر آدمی کوئی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی قدر کرو، کیونکہ رمضان اچھا گزر گیا تو تمہارا پورا سال اچھا ہو جائے گا۔ رمضان مال کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ اس کو مال کمانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے رمضان آتے ہی سارے تاجر ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی، کہ جی رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا، ہمیں مال لے کر آنا ہے، دلی جانا ہے، بمبئی جانا ہے، سورت جانا ہے اور دوسری جگہ جانا ہے۔ کہ جس طرح غیر اس کو مال کمانے کا مہینہ سمجھتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی اس کو مال کمانے کا مہینہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ مال کمانے کے لیے تو بہت 11 مہینے پڑے ہیں۔ صحابہ اپنے آپ کو اس مہینے میں بالکل فارغ کر لیا کرتے تھے۔
گویا علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کے 30 دن یا 29 دن ایسے ہیں جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک چیک بک دے دی جائے اور اس کے اندر 29 یا 30 چیک ہوں، اور یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم جتنی چاہو اس میں رقم بھر لو، جتنا چاہو اماؤنٹ بھر لو، جتنا تم بھرو گے اتنا تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ آدمی کو اختیار ہے کہ اس میں کتنا بھرتا ہے۔ دینے والا تو دینے کو تیار ہے، یہ تو لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا لیتا ہے۔ نہر بہہ رہی ہے، دریا بہہ رہا ہے، اس میں سے پانی لینا ہے، جس کا پیالہ جتنا بڑا ہوگا اور جتنی وسعت اس کے پیالے میں ہوگی اتنا ہی وہ پانی لے سکے گا۔ کسی کا پیالہ چھوٹا ہے تو اس کے پیالے میں پانی کم آئے گا، کسی کا پیالہ بڑا ہے تو اس کے پیالے میں پانی اتنا آئے گا جتنا بڑا ہے۔ اور اللہ کے خزانے تو اتنے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات اور پہلے جو آ چکے اور جو آئندہ آئیں گے اور موجود ہیں جتنے، وہ سب کے سب اگر ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے اپنی جی کی چاہتوں کا سوال کریں اور اللہ ہر ایک کی چاہت کے مطابق اس کی دعا کو قبول کر لے، تو بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے جو تری اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور اس میں کمی آ جاتی ہے، اللہ کے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ تو لینے والے پر ہے کہ وہ کتنا لیتا ہے۔ بعض کی چیک بک سادہ کی سادہ خالی رہ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دل کھول کر اس میں اپنا اماؤنٹ بھرتے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، رمضان المبارک میں ایسے افراد بھی موجود ہیں بلکہ مستورات بھی موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے روزانہ ایک قرآن پڑھا ہے، روزانہ 10,000 مرتبہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ ان کی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین نہیں چھوٹتی۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو رمضان المبارک میں اپنے 24 گھنٹے کا نظام بناتے ہیں۔ پہلے بچوں کو پڑھاتے تھے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس طرح اپنا 24 گھنٹے کا نظام بنائے کہ ہر کام کے لیے وقت ہو اور ہر وقت کے لیے کام ہو۔ ہر کام کے لیے وقت متعین کرے کہ یہ کام اس وقت کرنا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام وقت مقرر کر کے کرتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اس بندے کے عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا درجہ ہے! ایک آدمی نے یہ طے کیا کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ فجر بعد مجھے قرآن پڑھنا ہے، اور روزانہ وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے۔ تو جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ فجر بعد قرآن پڑھتا ہے، میرا کلام پڑھتا ہے، اب فجر کا وقت آ گیا ہے، نماز ہو گئی ہے، اب یہ میرا بندہ قرآن پڑھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ بندے کے عمل کا انتظار کرے۔ فرشتے مقرر ہیں صبح و شام کے، جو رات کو آتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں، جو دن میں ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، رات کے اعمال صبح اور دن کے اعمال شام کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ قدر کے لائق ہے کہ آدمی اس کا ایک لمحہ ضائع نہ کرے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ تیسرے 10 دن آگ سے آزادی ہی آزادی کے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ برداشت بہت ساری چیزیں، روزے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے آدمی، بعض مرتبہ بعض چیزوں میں ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، ان کو برداشت کرتا ہے، کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ فرمایا غم خاری کا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا۔ کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی فرض کو ادا کرتا ہے، جیسے روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ فرائض ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، تو فرمایا ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ ایک فرض کا بدلہ 70 فرضوں کے برابر۔ اور اگر کوئی نفل کام کرتا ہے آدمی تو فرمایا اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اس کا درجہ فرض کے برابر ہے۔ دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور رات کی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 2 خصوصی عبادتیں، دن کو روزہ رکھیں، اور روزے کا ثمرہ فرمایا تقوی ہے، کہ جو آدمی روزے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو تقوی کی دولت عطا فرما دیں گے۔ اور تقوی اتنی بڑی دولت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اور متقی ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں اس کو راستے بند نظر آتے ہیں اللہ اس کے لیے وہاں راستہ کھول دیتے ہیں۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے روزی مل جائے گی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدمی یہ کہے کہ صاحب کوئی تعویذ ایسا دے دو، کوئی دعا ایسی بتا دو، کوئی عمل ایسا بتا دو، میں تو سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، پھر مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو سونا ہوگا۔ صحابہ کے ساتھ ہوا، مقداد رضی اللہ عنہ ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ جس طرح آج دیہاتوں کے اندر گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے، اس زمانے میں بھی نہیں ہوتے تھے، جنگل میں دور آڑ میں استنجے سے فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے۔ وہ استنجے سے فارغ ہونے کے لیے گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک بل میں سے ایک چوہے نے ایک اشرفی لا کر ان کے آگے رکھ دی، پھر بل میں گیا دوسری لا کے رکھ دی، پھر گیا پھر تیسری لا کے رکھ دی، 17 اشرفیاں ان کے لا کے رکھ دی جتنی دیر میں وہ استنجے سے فارغ ہوئے۔ وہ تھوڑی دیر اور انتظار میں بیٹھے تو خالی تھیلی لا کے رکھ دی۔ انہوں نے تھیلی کے اندر وہ اشرفیاں رکھی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا ہے، یہ اشرفیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے روزی دی ہے، برکت کی روزی ہے، اسے استعمال کرو۔ وہاں مٹی میں سے سونا ملتا تھا، اس لیے کہ وہ سب اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے تو اللہ اس طرح ان کو روزی دیتا تھا۔ مٹی میں سے سونا، اشرفی سونے کے سکے کو بولتے ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو ہم سونے میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں وہم و گمان بھی اس کا نہیں ہوگا۔
اس لیے تراویح کا اہتمام، اللہ سے ڈرنے کا، روزہ رکھیں دن میں اور رات میں تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح 20 رکعت پورے مہینے روزانہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، جس کا اہتمام ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو معاف ہے کہ بھئی وہ تو گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، وہ تو یہ سمجھتی ہیں بیچاری ہم کو بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے تو گھر کے کام کاج ہی بہت ہیں، لہذا 2-4 پڑھ لو، 8-10 پڑھ لو، بس بہت ہیں۔ حالانکہ جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مستورات کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، ان کو بھی تراویح پڑھنا چاہیے۔ مرد مسجد میں آ کر پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گی اور بغیر جماعت کے پڑھیں گے، لیکن پڑھنا ان کو بھی ہے۔ تراویح کے اندر پورا قرآن کریم ایک مرتبہ کم سے کم سننا یا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے مستقل۔ ہم قرآن سننے کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو کہاں 5 دن کی ہو رہی ہے، کہیں 10 دن کی ہو رہی ہے، ذرا دیکھ لو کہاں ہو رہی ہے۔ بعض مسجدیں تو آپ کو ایسی ملیں گی، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو اصل مصلی اور اصل مسجد ہوتی ہے وہاں ایک صف لگی ہوئی ہے، اور اوپر نیچے کی منزلوں کے اندر 10 دن میں ہو رہی ہے، وہاں ایسی مارا ماری ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں ہے، جوتوں تک میں بھی جگہ نہیں ہے، سیڑھیوں تک میں بھی جگہ نہیں، اور ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے قرآن پاک ختم کرو، ایک دفعہ 10 دن میں پورا کر کے پھر قرآن کی بھی چھٹی اور تراویح کی بھی چھٹی۔ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی اس طرح جیسے کوئی سر سے بوجھ اتار رہا ہو۔ 10 دن کی تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیچارے مسافر ہوتے ہیں، کم کہ ان کو سفر کرنا ہے، وہ ایک جگہ رہ کر پورا قرآن نہیں سن سکتے، ان کی ترتیب بگڑ جائے گی، کوئی سپارہ چھوٹ جائے گا، تو بھائی 10 دن میں قرآن پاک سن لو، پھر اس کے بعد میں جہاں موقع ہوگا وہاں تراویح پڑھ لیں گے تاکہ قرآن کا کوئی سپارہ نہ چھوٹے۔ یا ان لوگوں کے لیے ہیں جو مستقل 10 دن میں کر 3 قرآن سننا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن دن میں، تو روزانہ کے 2 قرآن، تو 30 دن میں 60 قرآن، اور ہر 10 دن میں تراویح کے اندر ایک قرآن ختم ہوتا تھا، تو یوں کر کے ان کے 63 قرآن کریم ہوا کرتے۔ ان لوگوں کے لیے ہیں 10 دن، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو 10 دن میں تراویح بھی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تراویح پورے مہینے پڑھنا چاہیے، چاہے قرآن آدمی 10 دن میں سن لے، لیکن تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ تراویح چھوٹ جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ ایک ایک سجدے میں 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ دیتے ہیں، تراویح کے ایک ایک سجدے کے بدلے کے اندر۔ قیامت میں پتہ چلے گا جب آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ اس لیے تراویح کا اہتمام مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، قرآن کو سننے اور پڑھنے کا اہتمام مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ تراویح ایسی جگہ پڑھو اور کہ وہاں پر قرآن کریم کا کچھ مفہوم بتایا جاتا ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کس طرح مخاطب ہے اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ پورے سال ہمیں کہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جائیں قرآن کو سمجھیں۔ رمضان میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے بعض مسجدوں میں جہاں قرآن کریم کی کچھ سپاروں کا جو پڑھا جاتا ہے، قرآن کی صورتوں کا، آیتوں کا مفہوم بتایا جاتا ہے، اگر اس کو بھی ہم نہ سنیں تو کتنے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور یہ تو انتہائی میں آپ سے کیا کہوں کہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی یہ اعتماد کر لے کہ ارے بھائی ذرا تم جاتے ہو وہاں پر ریکارڈ کر کے لے آنا اور ذرا میرے پاس بھی بھیج دینا۔ آپ نہیں سمجھتے ہو یہ یہودیوں کی چال ہے جو آدمی کو دینی مجلسوں سے محروم کرنے اور علماء کے پاس جانے آنے سے محروم کرنے کی بات ہے۔ آدمی اہتمام کے ساتھ
کسی دینی مجلس میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، ادب کے ساتھ سنتا ہے، اور ریکارڈ ہوئے بیان کو آدمی کان میں لگا رکھا ہے، لیٹا ہوا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، کھانا بھی ہو رہا ہے اور بیان بھی چل رہا ہے، قرآن بھی چل رہا ہے. یہ پتاشے میں زہر ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیچارے معذور ہیں، نہیں آ سکتے اور واقعی ادب اور اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں، یا ان مستورات کے لیے ہیں جو مستورات بیچاری کسی مجلس میں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، ان کے پاس دین کی بات کیسے پہنچے؟ بھائی چلو اس راستے سے پہنچ جائے. باقی آدمی جو مجلس میں جا سکتا ہے اور اللہ کے گھر میں جا کر براہ راست دین کی بات اور قرآن کی بات سن سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑی یہ چیز ہے. یہ تو بڑی بڑی بے ادبی کی بات ہے. اس لیے کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی تم چلے جاؤ ریکارڈ کر کے بھیج دینا، میں وہاں سن لوں گا گھر پہ. جو فائدہ آدمی کو دین کی مجلس کے اندر بیٹھ کر ہوگا اپنی ذات سے، وہ ریکارڈ کی ہوئی بات سے کبھی نہیں ہوگا. یاد رکھو. اس لیے آدمی کو خود جانا چاہیے، خود بیٹھنا چاہیے، اس سے ہی فائدہ ہو. اسی طرح صبح و شام میں یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے رمضان المبارک میں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں